رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ لیس البر، نہیں ہے یہ نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغرب، یا مغرب کی جانب، ولیکن البر، لیکن اصل نیکی یہ ہے، من آمن، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکۃ، فرشتوں کے ساتھ، والکتابی، کتابوں کے ساتھ، والنبیین، نبیوں پر۔ یہ ہے کام نیکیوں کے۔ تو صرف ایمانیات پر بس نہیں ہے، وآت المال، اور دیتا ہے اپنا مال، علی حبہ، باوجود اس کی محبت کی، خود اسے محبت بھی ہے اور اسے ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز، قرابت داروں سے، والیتامى، پھر اس کے بعد یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے، والمساکین، پھر مسکینوں کی سرپرستی کرتا ہے، وابن السبیل، اور پھر جو نا مسافروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، والسائلین، سب سے آخر میں کوئی بھی سوال کرنے والا، کسی نے مانگ لی، کوئی ضرورت مند، اس کے جو نا وہ ضرورت پوری کرتا ہے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو گردنیں چھڑانے میں کسی کو مقروض ہے، یا پہلے جس طرح غلام ہوتے تھے، تو کوئی بھی کام جس میں وہ پھنسا ہے وہاں کام آتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ، پورے کرتے ہیں اپنے وعدوں کو، بِعَہْدِهِمْ، اپنے وعدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کریں۔ وَالصَّابِرِينَ، صبر کرتے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگی میں، وَالضَّرَّاءِ، تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، بالخصوص لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں اور یہی بچنے والے بھی ہیں۔ تو یہ بڑی جامع آیت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو، آیت کو اپنے کتاب الایمان کے تحت لے کے آئے ہیں، اور آپ نے باب باندھا ہے، باب امور الایمان، یعنی ایمان صرف جو ہے نا وہ عقائد کا نام نہیں ہے، جس طرح پیچھے ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہاں ایمان نمازوں کو کہا گیا ہے، گویا کہ نماز بھی ایمان۔ تو اسی طرح ایمان کے اندر ایمانیات میں سے جب ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر، تو اس میں صرف ان چیزوں کا ماننے کا نام ایمان نہیں، عقائد کا نام ایمان نہیں، بلکہ اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں حق چھپانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں دنیا کمانے کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ جو بیت اللہ کو قبلہ نہ مانے، کیونکہ بیت اللہ ان کو پتہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن وہ چھپا کر اس کو اظہار نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کتمان حق کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے، نبی علیہ السلام کی ساری نشانیاں انہوں نے پڑھی ہیں، لیکن نشانیاں پانے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار، اور اسی طرح مسائل کو چھپانے کا جو بنیادی سبب تھا وہ ان کا آپس میں باہمی اختلاف کا نتیجہ تھا۔ تو یہ رویہ اور یہ سوچ سراسر نیکی کے خلاف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ بھیا تمہارا یہ جھگڑا رہتا ہے
بھائی منہ ادھر کو کرنا ہے، منہ ادھر کو کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ مسلمانوں کا جھگڑا ہوگا، ابھی مہینہ شروع ہے، بھائی اس طریق کو ولادت ہے، اس طریق کو نہیں ہے، اس طریق کو یہ دن منانا چاہیے، اس طریق کو نہیں۔ یار دن منانے سے کہ نام کوئی اچھے رکھنے سے یہ شریعت کا یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل جو ماننے والی عمل کرنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا، آپ کو پسند کیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا، اس پر اگر آپ پورے اترتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ نجات پا جائیں گے۔ اور وگرنہ نبی علیہ السلام کی محبت آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، اخلاقیات نام کی کچھ نہیں ہے، نیکیاں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، تو گویا کہ آپ کی نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے بس چائنا کی لائٹ آپ کے پاس رہ گئی ہے، تو اس سے کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اصل چیز نیکیاں وہ وہی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں، جن پر آپ نے زندگی بسر کی ہے، صحابہ نے کی ہے، وہ کام کرو۔ تو اسی لیے چھوٹے چھوٹے میں ہم الجھتے رہتے ہیں۔ مطلب جیسے بار مرکز لکھا ہے جی اتنی جامع مسجد ہے، وہ لکھنے سے مسجد تھوڑی بدل جاتی ہے۔ مطلب ان چھوٹے چھوٹے اپنے سارے توانائی ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، جو اصل کرنے کی کام اس میں کوئی توجہ نہیں۔ مطلب اتنا بڑا پنڈ ہے بھائی، 2 صف نمازیں ہوتے ہیں، اس کو مزید بڑھانا کیسے ہے؟ کوئی مطلب مشاورت نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس 2-4 بیٹھیں گے بس اسی سے، نہیں یار مرکز لکھا ہوا ہے تو مسجد ہونی چاہیے تھی، اچھا تو مسجد لگے پھر کی وجہ بری جانی ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ہم قوتوں کو ویسے ضائع کرتے ہیں، تو جو اصل کام ہے ان کی طرف۔ تو یہاں بھی وہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مسلمان ہو گئے، یہودی ہو گئے، وہ بھی چھیڑ چھاڑ کیے رکھتے تھے، قبلہ کے بیس مسلمانوں کے رسمی لفظ الجھا دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل چیز ادھر منہ کرنا ادھر منہ کرنا نہیں ہے، اصل چیز نیکی ہے۔ کہ نیکی کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ماننا۔ پہلے اللہ نے کہا تھا ادھر کرو، وہ بھی نیکی تھی، اب اللہ نے کہا ادھر کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا، یہ کہ تم پھیرو وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مطلب خالی قبلے کی طرف منہ کرنا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے، اس سے اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو، قرب ہے تو فتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، آٹومیٹک تم اللہ کے محبوب بنو گے۔ تو اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ تو چونکہ ہم قبلے کی طرف بھی منہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ساری لڑائی جھگڑی بس ادھر تک ہے کہ منہ ادھر کو کرنا ہے، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ولیکن البر، اصل نیکی یہ ہے من آمن، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، سب سے بنیادی چیز عقائد میں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر سب سے اینڈ میں ہے، اس سے پہلے ایمانیات کا ذکر ہے۔ بھئی اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، جس کا ایمان نہیں ہے، جس کا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے لیے نجات کچھ بھی نہیں ہے۔ نجات کے لیے عقیدہ توحید لازمی ہے، اس کے بغیر جتنے مرضی کوئی خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہی حاتم طائی کتنا بڑا مشہور تھا، خرچ کرنے والا، بہت خرچ کرنے والا تھا، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، پوچھا کیا کہ اس کا کیا بنے گا، فرمایا اس نے کبھی نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، تو لہٰذا دنیا میں اس میں اللہ بدلہ دے دیتا ہے۔ تو جتنے کافروں پہ NGOs خرچ کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں ان کو بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں۔ آخرت میں جس کے اعمال تولے جائیں گے وہ ہوں گے جن کے ایمان جن کے پاس ہوگا، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ترازو لگائیں گے نہیں، ان کا نام عمل تولے نہیں جائیں گے۔ ولیکن البر، لیکن اصل نیکی من آمن، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز اصل نیکی یہ ہے، گویا کہ نیکی کی بنیاد، بیس، نی، ایمانیات اللہ پر ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ بھئی اللہ کے ساتھ جس کا ایمان ہے، باقی ساری چیزیں اعمال، نیک اعمال اس کو فائدہ دیں گے، اور جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، توحید اس کے پاس نہیں ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ جتنے مرضی خرچ بھی کرے، یہ سارے نیکیاں بھی کریں، سارا کچھ کریں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔
والیوم الآخر، تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو جو مانتا ہوگا آٹومیٹک، پھر اللہ نے بتایا ہے بھائی ایک دن میں نے تم سب کے لیے رکھا ہوا ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، مالک یوم الدین تم ہر نماز میں پڑھتے ہو، تمہیں قیامت کے دن پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اور جس دن بندہ قیامت کے دن ایمان، جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہوگا بلکہ یقین ہوگا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو اتنا ہی بندہ پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، متقی ہوگا، اعمال کرے گا۔ بھائی جس کو پتہ ہے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، یار میں حساب دینا ہی دینا ہے، تو وہ تیاری کرے گا۔ اور جو یہ کہ کل دیکھی جائے گی تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہاں دیکھا جائے گا تو وہاں تو معاملہ آپ کو دیکھا نہیں جائے گا، یا تو اٹھا کر جہنم رسید کر دیا جائے گا یا جنت میں پہنچا دیا جائے گا، وہاں تو دیکھنے والا معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور آخرت دن کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ صرف نیک کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتے اس پہ طواف کرتے ہیں، اور جس کا ایک بار طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو یہاں سے ان کی تعداد کا اندازہ خود ہی لگا لو، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اتنی ان کی تعداد ہے۔ جب نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ معراج پر گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 انگلیوں کے برابر بھی میں نے جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ رکوع نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو، قیام نہ کر رہا ہو۔ گویا کہ وہ وہاں جو فرشتے جو ہمیشہ قیام پہ، ہمیشہ رکوع، ہمیشہ سجدے پہ ہیں، گویا کہ وہ ساری فرشتوں کی جو عبادات کا مجموعہ ہے وہ ہمیں نماز کی شکل میں دی گئی ہے۔ تو ایسے یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹی ہیں، تو اللہ نے کہا فاستفتیم لربک البنات ولہم البنون، بڑے سیانے ہو تسی، اچھا اپنے لیے کہتے ہو ہمارے لیے بیٹے ہوں، اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ تم نے بیٹیاں بنائی ہیں۔ اچھا الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، یعنی جب اللہ نے ان کو بنایا ہے تو کیا یہ حاضر تھے تب کہ وہ بیٹی ہیں؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ پھر کتابوں پر ایمان، پھر نبیوں پر ایمان، تو یہ اصل چیزیں ہیں ایمانیات۔ یہاں سے آگے پھر شروع ہو رہا ہے اعمال، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ نیکیاں اپنانے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔